اور ایمان کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شعبے، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ تو وہ ہے کہ ایمان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت قرار دیا کہ ظاہر شاخیں درخت کی ہوتی ہیں، تو ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان کو ایمانیات کہتے ہیں۔ ان ایمانیات کی شاخوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اخلاقیات کے ابواب بھی ہیں، قلب کے تزکیہ اور تصفف بھی ہے۔ گویا کہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں کہ جو اس گویا کہ ایمان کے درخت کے ہیں۔ اس کا ایک تنا ہے کہ اس کی جڑیں ہیں، اس کی جڑیں 3 ہیں، ایک توحید ہے، دوسرے رسالت ہے، اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے۔ گویا کہ سب سے پہلے توحید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانتا ہے، تو گویا کہ یہ توحید کا عقیدہ اس نے پختہ کر رکھا ہے۔ دوسرا رسالت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لاتا ہے۔ اور تیسرا یوم آخرت ہے، گویا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہاں ہمیں اپنی زندگی کے ہر حرکت کے سکون کا جواب دینا ہے۔ ہم اٹھے کیوں تھے، بیٹھے کیوں تھے، چلے کیوں تھے، پھرے کیوں تھے، نماز ہم نے کیوں پڑھی تھی، روزہ ہم نے کیوں رکھا تھا، زکوٰۃ ہم نے کس بنیاد پہ دی تھی، حج ہم نے کس خلوص سے کیا تھا۔ گویا کہ ہمارے ایمانی تقاضے ہوں یا ہمارے لیے سامانی تقاضے ہوں، ہماری سامانی زندگی ہو یا ہماری ایمانی زندگی ہو، زندگی کے ایک حرکت و سکون کا کر روز قیامت میں ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ وہ عقیدہ آخرت ہے کہ جو مومن رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے زندہ ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا۔ اور یہ تصور اتنا قیمتی ہے کہ خود قرآن میں فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کو یہ خوف ہوا کہ مجھے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور اپنے نفس کو گناہوں سے اسے روک دیا، فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ کہ دنیا کے اندر وہ خوف زدہ ہوا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، حالانکہ اس کو خدا نظر آتا نہیں۔ انسان کی نیچر ہے کہ نظر آنے والی چیز سے ڈرتا ہے، لیکن یہاں خدا نظر آتا نہیں، محسوس بھی کیا نہیں جاتا۔ دنیا میں محسوس کی جانے والی چیز پر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے۔ نظر آنے والی چیز سے وہ خوف کرتا ہے، درندے کا خوف ہے، سانپ بچھو کو خوف ہے، یا کسی دشمن کو خوف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو محسوس بھی کی نہیں جاتی، دیکھی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی، زبان کے ذائقے سے چکھی نہیں جاتی، اور اپنے حواس سے محسوس نہیں کی جاتی۔ اور اس کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ اس اللہ سے ڈرتا ہے، اس اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس سے تو اللہ نے کہا کہ کمال کر دیا اس کے ایمان نے، اس کے ایمان نے میرا خوف اس کے قلب میں پیدا کر دیا، حالانکہ میں اس کو نظر نہیں آتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ جنت ہو۔ تو وہ کہ ایمان کا یہ درخت، اس کی 70 شاخیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اس کی جڑ توحید ہے، رسالت ہے، عقیدہ آخرت ہے۔ اور جو ایمانیات ہیں، ایمانیات کے اندر ساری عبادات ہیں، سارے معاملات ہیں، سارے اخلاقیات ہیں۔ تو وہ کہ زندگی کے سارے شعبے اس ایمانیات کے اندر بند ہیں، اور ان ایمانیات کی بنیاد اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کو بنایا، ایک حیا اور دوسرا اخلاص۔ اخلاص اور حیا یہ ساری کی ساری ایمانیات کی بنیاد اور روح ہے۔ جب تک یہ روح ان بنیادوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر، شاخوں کے اندر قائم رہتی ہے تو وہ شاخیں تر و تازہ رہتی ہیں۔ جیسے درخت کی شاخیں ہیں، درخت کی اگر جڑیں مضبوط ہیں اور وقت ان کو پانی ملتا ہے، اس کو کھاد ملتی ہے، مناسب آب و ہوا ملتی ہے، درخت تر و تازہ رہتا ہے، شاخیں تر و تازہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ اس نازک شاخوں پر پھل لگتے ہیں، ان پر پھول لگتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ایمان کا جو درخت ہے، اس کی بنیاد اگر مضبوط ہے، توحید آپ کی مستحکم ہے، آپ کے رسالت کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا عقیدہ آخرت کا تصور طاقتور ہے، اس کے اوپر وہ تناور درخت قائم ہے، اور پھر اس کی شاخیں ہیں، ان شاخوں میں نماز بھی ہے، ان میں روزہ بھی ہے، اس کے حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، خرید و فروخت بھی ہے، شب روز کی ساری زندگی
شاخوں کے اندر ہے، لیکن ان کے اندر تروتازگی جو چیز پیدا کرتی ہے وہ حیا اور اخلاص ہے۔ حیا اور اخلاص جب تک اس کے اندر موجود رہتا ہے تو آپ کی نماز بھی تروتازہ رہتی ہے، آپ کی زکات بھی تروتازہ رہتی ہے، آپ کی حج بھی تروتازہ رہتی ہے، آپ کا روزہ بھی تروتازہ رہتا ہے۔ تو وہ ہے کہ ساری ایمانیات کی تروتازگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا اور اخلاص پر رکھی۔ اور جس طریقے سے درخت تروتازہ رہتا ہے اس پر پھل لگتے ہیں، اس پھلوں کے اندر شیرینی اور مٹھاس بھی ہوتی ہے۔ اگر درخت کمزور ہے، اس میں تروتازگی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھل بھی سڑے ہوئے لگیں گے، پھل بھی خشک ہوں گے، پھل خشک ہوں گے، کمزور ہوں گے۔ لیکن اگر درخت تروتازہ ہے، وقت پر ہر چیز اس کو ملتی ہے، اس پر لگنے والے درخت بھی تروتازہ، پھل بھی تروتازہ ہوں گے اور وہ میٹھے اور شیریں ہوں گے۔ تو جیسے دنیا کے اس درخت کے پھل میٹھے ہوں گے، میں بالکل اسی طریقے سے جس کی اس ایمانیات کی بنیاد حیا اور اخلاص طاقتور ہوگی، اس پر ایمان کے جو درخت لگیں گے، اس ایمان کے درخت پر جو لگنے والے پھل ہیں اور میں وہ پھل بھی میٹھے ہوں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔